السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے دو لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، ان میں سے ایک اتنا گناہگار ہے کہ اس کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں بچتا۔ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں، کوئی نیکی باقی نہیں رہی، یہ کیا کرے؟ تو جو مظلوم ہوگا، جو مدعی ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جسے میں لے سکوں تو یہ میرے گناہ لے لے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ یعنی بوجھ ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے گناہ کسی اور کے پلے میں ڈال دے، ظلمن نہیں، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو تو بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے، نیکیاں نہ ہو تو اپنے گناہ اس پر ڈال دے، کہ میرا بوجھ تو ہلکا ہو۔ تو ہر کوئی اس دن اس کیفیت میں ہوگا۔ اللہ پاک مظلوم یعنی جس نے دعویٰ کیا ہوگا اس سے فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کسی پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو ایک دو باتیں سمجھاتا چلوں۔ جب اللہ نے اسے قیامت کے دن شہر دکھائے اور بڑے بڑے محل دکھائے اور موتی دکھائے تو کیا معلوم ہوا کہ بیٹھا قیامت کے میدان میں ہے اور دیکھ جنت میں رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اس دن جنت قریب لائی جائے گی۔ تو اب جنتی کو اللہ عز و جل یا یہ بصیرت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں دیکھ سکے گا، اور کیا دیکھتا ہوگا کہ وہاں شہر بھی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ جنت میں شہر ہیں کہ نہیں ہیں؟ شہر بھی ہیں، نہ صرف شہر ہیں بلکہ ایک آدھ محل نہیں، محلوں پہ محلوں پہ محلے ہیں کہ محلات دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے محلوں کی بات نہیں، اور یہ محلوں کی جمع ہے، محل، اور دیکھ رہا ہے کہ موتیوں سے آراستہ ہیں۔ اللہ اکبر، ان شہروں کی زینت موتی ہیں۔ اب اس کو اتنا علم تو ہے کہ اتنی شان ہے کہ جنت میں شہر بھی ہیں۔ اب وہ شہر کے اندر کیا رونقیں ہوں گی یہ میرا رب جانتا ہے۔ ہم نے تو دنیا کے شہر دیکھے ہیں نا جو انسان نے ڈیزائن کیے ہیں، تو سوچو جنت کے شہر کیا ہوں گے جس کو رب کائنات نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی آنکھ اندازہ نہیں کر سکتی اس کا، کوئی دل پہ اس کا خیال نہیں گزر سکتا، اور اسے یہ بھی فہم ہے کہ اتنا اعلیٰ مقام ہے تو کسی نبی کا ہوگا یا صدیق کا ہوگا یا شہید کا ہوگا، اتنا فہم رکھتا ہے وہ مظلوم۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے۔ سمجھے بات؟ جو ان کی قیمت ادا کرے۔ اچھا، مومن سے ایک سودا کیا ہے اللہ نے دنیا میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں سے اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے، اس کے بدلے میں ان لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک سودے کا ذکر ہے، کیونکہ سودا ہو گیا نا۔ یاد رکھنا یہ ظالم و مظلوم ہیں مسلمان دونوں، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے جو قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا ان نعمتوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اتنی نعمتیں اللہ پاک فرمائے گا تو کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بندہ جو اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے کے پلڑے میں ڈال رہا ہے تاکہ اس کے گناہ کم ہوں، جسے جنت میں جانے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، اسی لیے تو دعویٰ دائر کیا ہے اس نے کہ شاید اسی طرح
کچھ عذاب میں کمی ہو جائے پھر جنت میں چلا جاؤں، امید تو کوئی ہے نہیں۔ ایسی نا امیدی کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھا ہے اور اللہ اس سے کہہ رہا ہے تو ادا کر سکتا ہے اس کی قیمت، اس کے لیے تو اس سے بڑی تعجب اور کیا ہوگی۔ عرض کرے گا میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے اس بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بھائی مانا ایمان والا بھائی، یہ دونوں ایمان والے ہیں، تو اللہ نے معافی کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر کوئی اپنا حق کسی پر معاف کر دے تو اللہ عز و جل اسے بھی نعمتوں سے نوازے اور اس کی نعمتوں کو بڑھا کے اسے جنت میں داخل۔ اس لیے ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جوش جلال میں کہہ دیتا ہے آدمی، لیکن اس دن کیا معاملہ ہوگا رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو کہا تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے اور یہ ساری نعمتیں تیری ہیں۔ تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کر دیے، اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ایسے بڑے بڑے شہر، ایسے بڑے بڑے محل، موتیوں سے سجے ہوئے شہر، یہ کس کو نہیں چاہیے؟ اسی کے لیے تو ساری محنت تھی، اسے معاف کر دوں اور یہ سب کچھ مل جائے تو اور کیا چاہیے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا میں نے۔ اللہ پاک فرمائے گا اب سن، اب چونکہ تو نے اسے معاف کر دیا ہے، اور جنت میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے سب جنتیوں کے دل ایک سانجے ہوں گے، یعنی کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوگی، ملال نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کسی کا کبھی دنیا میں حق مارا بھی ہو تو قیامت کا دن اسی لیے کہ فیصلہ ہو جائے، تو جب فیصلہ بھی ہو گیا اس نے اسے معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کا مقصد معاف کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارا دنیا والا معاف کرنا نہیں کہ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا ہے پر آج بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی دادی کے خلاف زہر بھر رہی ہے، میں نے تیری پھپھو کو معاف کر دیا ہے لیکن پھر بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی کہ ان کی برائی نہ کرتی ہو، میں نے اپنی بہو کو معاف کر دیا ہے لیکن پھر بھی زہر اڈیلتی رہتی ہے، میں نے فلاں بندے کو معاف کر دیا، اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے بیٹھا ڈھول پیٹ رہا ہوتا ہے، یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں سے دیکھو معاف کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کیا پتہ ہے کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا تو پھر ایک کام کر، اپنے ہاتھ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، اللہ اکبر، اس نے تیرے پہ ظلم کیا تھا نا دنیا میں، تو نے تو اسے معاف کر دیا، اب جب معاف کر دیا تو اب تو بھائی بھائی ہو گئے، آپس کی رنجشیں تو ساری ختم ہو گئیں، تو چل اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ میرے رب نے کیا کہا ہے کہ 99 جز رحمت کی قیامت کے دن کے لیے ایک جز ساری کائنات میں رحمت کی اتار، جس پہ ہر مخلوق رحم کرتی ہے ایک دوسرے۔ تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک، امام حاکم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 795 سے 795، حدیث نمبر 8758۔ اللہ اکبر۔ تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، ایک بات تو کیا معلوم ہوئی کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، میدان محشر کے معاملات، بندوں کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے فیصلے کا وقت ابھی آنا باقی ہے، مگر قربان جائے نگاہ محمد مصطفیٰ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کی عطا سے وہ باتیں، وہ غیب کی خبریں ہمیں بتا رہے ہیں جو قیامت میں ہونے والی ہیں کہ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ رب کی طرف۔ دوسری بات کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، کسی کا حق مارو گے تو حشر کے میدان میں پکڑ لے گا تمہیں، پھر کیا کرو گے اس دن، کیسے بچاؤ گے اپنے آپ؟ لیکن افسوس ہمیں اپنے حق تو دنیا میں یاد رہتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے لینے ہیں، پر دوسروں کے جو ہم پہ حق ہے وہ ہم بھولے بیٹھے ہیں، اپنے حق ادا نہیں کرتے، پر دوسرے کے حق ہمیں یاد رہتے ہیں کہ دوسرے نے ہمیں کیا دینا ہے، ہم نے دوسرے کو کیا دینا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ حالانکہ سوال تو اس کا ہے کہ تمہارے ذمے جو دوسرے کا تھا تم نے تو نہیں دیا، اس نے تمہارا نہیں دیا تو اس کا وبال ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دوسرے کی فکر زیادہ ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اس دوری اور بے عملی کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بگاڑ رکھے، کہیں مالک نوکر کا جھگڑا ہے، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں داماد سسر کا جھگڑا ہے، کہیں سالوں سے بھڑ گئے ہیں، کبھی بھائی بھڑ گئے ہیں،
کبھی کزنز بھڑ گئے ہیں، کبھی ماموں سے، کبھی بھانجوں سے، بھتیجوں سے، چچاؤں سے، دادا سے، محلے والوں سے، ٹیکسی ڈرائیوروں سے، ٹھیلے والوں سے بھڑ گئے ہیں، پولیس والوں سے، پولیس والے بھڑ گئے ہیں عوام سے، حق نہیں ادا کرتے، حق مار کھاتے ہیں، کہیں پولیٹیشنز حق مار کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، کتاب البر والصلہ والآداب میں آتی ہے، حدیث 6580، یعنی یہ مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے پاس اثر و رسوخ تھا، جیسا کہ سینگ والی بکری کے پاس ایک چیز زیادہ ہے نا بغیر سینگ والی کے، تو اس نے سینگ مار دیا، اسے اپنا اس پہ ظلم کر دیا، اپنی ایک نعمت کا ناجائز استعمال کر دیا۔ بظاہر تو آپ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، تو جی میرا حق ہے، پر اس دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ دنیا میں لوگوں کا حق نہیں ادا کرو گے تو ہر صورت میں قیامت کو ادا کرنا پڑے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ لہذا بہتری کیا ہے کہ دنیا میں مال سے ادا کر دو کہ کہیں آخرت میں اعمال سے ادا نہ کرنا پڑے۔ اس ضمن میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے آپ سے ذکر کی ہے، کہ جانور پر اگرچہ شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، پابند نہیں ہوتا، مگر حقوق العباد یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے زمرے میں جانوروں کو بھی یہ حق ادا کرنا ہو۔ میرات المناجیح جلد نمبر 6 صفحہ 670۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ گھونپا تو قیامت میں سینگ والی کے سینگ بے سینگ والی بکری کو دے دیے جائیں گے، اور وہ اس کے بدلے میں سینگ گھونپے گی تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ اس کو پھر میرات المناجیح میں جلد 6 674 صفحے پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بات ہمیں یہاں سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے، جو روایت حضرت انس بن مالک والی آپ کو دی ہے کہ آپس میں صلح صفائی سے رہنا اللہ کو بہت پسند۔ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کو پرامن بنانا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے ہم بھی لطف اٹھائیں، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کرنا کہ آپس میں صلح کی عادت بنائیں، جنت کا حقدار بنانے والے اعمال کو عام کریں، خود بھی کریں، لڑائیوں سے بچیں، صلح کا راستہ اختیار کریں۔ امام حسن کی سنت، امام حسن نے بھی یہی کیا نا، جہاں میدان تھا تو کہا صلح کر دیں، تو حضور نے اس کی پیشن گوئی بھی دی کہ میرا یہ نواسا مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا، اور جب انتقال کا وقت آیا تو کہا دیکھو میری وجہ سے مدینے میں کچھ تو خون نہ کرنا۔ امام حسن نے کیا کہا؟ میری وجہ سے اگر کوئی مزاحمت کرے میرے دفن ہونے میں تو مجھے میری والدہ کے ساتھ دفن کر دینا، نہیں تو میرے نانا کے ساتھ دفن کر دینا، پر میرے لیے لڑنا مت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الحجرات آیا نمبر 10 میں کیا آتا ہے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو، یعنی اس کی ناراضگی سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بھی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بات بتانا آپ کو مقصود تھا۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگین آپ سے وہی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کیجئے، تاکہ خبر ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور دوسری کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ یہی مقصد ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں ملاقات نہ ہو سکے تو جنت میں ملاقات ہو جائے۔ اللہ کرم فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.